کس چیز کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے؟ سنتے ہیں شیخ کی زبانی۔ کالی مرغی، کالا بکرا، جان کا صدقہ جان سے، مال کا صدقہ مال سے، پھیپھڑوں کا صدقہ، چینی کا صدقہ، آٹے کا صدقہ، انڈے کا صدقہ، پیسوں کا صدقہ۔ اب یہ اتنے سارے صدقے، بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا شیخ، وہ بتا دیں کہ جو ایک صدقہ دے دیا جائے اور سارے صدقے اس میں آ جائیں۔ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ بڑے دلچسپ انداز میں معاشرے میں جو صدقے رائج ہیں ان کا نقشہ پیش کیا گیا۔ تو یہ مختلف قوموں میں مختلف یہ صدقے کے انداز ہیں۔ ہم پہلے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ایک کٹوری میں، بڑی کٹوری میں یا پلیٹ میں آٹا رکھتے تھے، اس میں ایک کٹوری چھوٹی ہوتی، اس میں تیل رکھتے تھے۔ انہوں نے تو کم از کم کلو تیل کا بتایا ہے، تھوڑا سا تیل کٹوری میں، اور ایک انڈا رکھتے تھے، یا آٹا اور انڈا، یا آٹا اور تیل کی کٹوری۔ اس طرح یہ صدقہ دے آتے تھے گھروں میں، جو لیتے ہیں صدقہ ان کو، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اچھا، اب یہ کہ کالی مرغی کالا بکرا، یہ جو بابا جی جو ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں، جو تعویذ داغے کرتے ہیں نا، یہ کالا بکرا ہو، ایک بھی بال سفید نہ ہو، کالی مرغی ہو، ایک بھی پر سفید نہ ہو، اور یوں یوں کرو۔ تو یہ اب یہ رنگ اگر کوئی واقعی علاج کے لیے ہے تو مجھے پتا نہیں ہے، ورنہ شرعن تو شرط نہیں ہے کہ کالا ہی بکرا ہو، بکرا ہی دینا تو کوئی سا بھی رنگ ہو، مکس ہو بھلے ہو، وہ جائز، رائے خدا میں دینا کسی غریب کو۔ اچھا، اب اس کو ذبح کر کے دینا جان کا صدقہ، تو فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا ہے کہ جان کا صدقہ دینا ہے تو بکرا وغیرہ، مرغی بھلے ذبح کر کے کسی غریب کو دے دیں، اس کا گوشت بانٹ دیں، یہ بھی درست، جان کا صدقہ جان سے، ان مانو کر۔ اچھا، اب یہ کہ گھمانا، سر سے گھماتے ہیں، جب بکرے کو ہاتھ بھی لگواتے ہیں صدقہ دینے سے پہلے، جس کا صدقہ نکال دیں اس کا ہاتھ لگواتے ہیں، تو اس میں بھی ویسے شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے نا تو غلط ہے، ورنہ ہاتھ لگواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں بزرگوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہو کہ وہ ہاتھ لگا کر دے دو، یا بڑے بوڑھے کہتے ہیں، تو بعض باتیں بڑے بوڑھوں کی اچھی بھی ہوتی، ہر بات غلط نہیں ہوتی، کہ ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اور ایسا تجربہ بڑے بوڑھوں کا کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، وہ بعض اوقات کارآمد ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے۔ تو یوں ہاتھ لگانا یا سر سے جو گھماتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے ایسی کہ جس کو ہم ناجائز کہیں یا گناہ کہیں یا بھلا برا کہیں، ایسے کرنے والے کو۔ مچھلیوں کو آٹا ڈالنا، یہ البتہ آٹا ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ مچھلیاں اس طرح آٹا کھاتی نہیں ہیں۔ مچھلیاں کھاتی ہیں، یہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا وہ کانٹا ڈال کر، یہ ان کو پوچھے کیا کھاتی ہے، یہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مچھلی کانٹا ڈال کر شکار کرنے والا اس کو آٹا لگا کے پھینکے، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کو یہ لگاتے ہیں جھینگا، جھینگے کی بھی مخصوص قسم آتی ہے، چپٹا ہوتا ہے جھینگا، یا وہ سمندر کے کنارے وہ زمین کھود کر کینچوے نکالتے ہیں لوگ، لمبے لمبے کینچوے ہوتے ہیں، اور ان کے ہے دردناک معاملہ، زندہ زندہ ان کے پیس کر کے اس کو یہ پروتے ہیں۔ یہ کرنا نہیں چاہیے، میں ایک کرتے ہی بتاتا ہوں، ذرا زندہ وہ جھینگے کا جو جھینگے سے ملتا جلتا کیڑا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں کانٹے میں، زندہ زندہ، تو اس سے مچھلی پھنستی ہے، اس پہ آتی ہے، کھاتی ہے، اور یہ کھینچتے تو وہ کانٹا اس میں آ جاتا ہے اس کے منہ میں۔ آٹے سے نہیں آتی ہے، جو میں نے مطلب جو سنا ہے، اور روٹی سے بھی یہ نہیں آتی ہے اس طرح کانٹے میں۔ تو یوں آٹا شاید یہ نہیں کھاتی، اور مچھلی کے پیٹ میں یہ آٹا جائے یہ کنفرم بھی نہیں ہے۔
اگر کھاتے بھی تو سارا آٹا مچھلیاں کھا لیں گی، اس کا کچھ اتا پتا ہے نہیں. یہ مچھلیوں کو آٹا پھینکنے کا جو رواج ہے نا، یہ سمجھ سے باہر ہے. ان کو مطلب آٹا نہ پھینکے جائے. سمندر، یہ سمندر کی جو ہے نا، ان کی غذا سمندر کی چیزیں ہیں. اس سمندر میں اللہ پاک نے ان کے لیے ایک سے غذائیں رکھی ہیں، وہ آپ کے آٹے کے منتظر نہیں ہے. سمجھے کہ آپ کی گولیاں آٹے کی جائیں گی تو ان کا پیٹ بھرے گا، ورنہ یہ بھوکی رہیں گے، اور یہ ہو گیا صاحب صدقہ. تو یہ نہ کیا کریں. یہ آٹا دینا، یہ آٹا ہی دینا ہے تو کسی غریب کو دے دیں. ویسے ہی آج کل مہنگائی ہے، 2 روٹیاں بن جائیں گی بیچاروں کی، آپ کو دعائیں دیں گے کھا کر، ورنہ یہ آٹا شاید سمندر میں ضائع ہو جائے گا. اور کوئی اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو قبرستان میں قبرستان کی چونٹیاں. چونٹیوں کو یہ چینی وغیرہ ڈالنا جو ہے نا، ویسے جائز ہے. چونٹیوں کو چینی کھلانے کے لیے اگر کوئی ڈالتا ہے، اور واقعی چونٹیاں مٹھاس کھاتی تو ہیں. کیک کا چورا کر کے ڈالتے ہیں، تو جیسے انہوں نے بتایا اس میں، تو چورا بھی کیک کا، چونٹیاں تو کھاتی تو ہوں گی. سمجھ میں تو آتا ہے. اگر قبرستان میں ڈالتے ہیں اور قبروں کی بے حرمتی نہیں کرتے، کہ وہاں بکثرت چونٹے ہوتے ہیں، وہ لائن دکھا بھی رہتے تصویر میں. تو اگر وہاں کوئی ڈالتا ہے قبرستان کی چونٹیوں کو چینی، یا وہ کیک پیس کو چورا کر کے اس کو کھلاتا ہے ثواب کی نیت سے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ حرج نہیں ہے کہ حدیث پاک میں مطلق ہے کہ ہر تر جگر والی کے میں اجر ہے، یعنی جس کے اندر جان ہے اس کو کھلانا یہ کار ثواب ہے. راہ پھیپھڑے چیل کووں کو اڑانا، ان کو یہ منع ہے. اس کی ممانت اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے کہ یہ ایک غیر مسلموں کے طبقے سے یہ ہمارے یہاں آیا ہے، اور یہ یوں کرتے. چیل کوا اس کو نہ کھلایا جائے، اور یہ تکلیف دیتے ہیں. پھر دوسروں کے گھروں میں جائے گا وہ، پھر ادھر بلی بھاگے گی تو ادھر چوہا گھسیٹ کے لے جائے گا. یہ پھیپڑا اور خود کھایا کبھی؟ پھیپڑا خود تو کھاتے نہیں، اور چیل کا منہ کھلا رہے ہیں. کلیجی نہیں ڈالیں گے، کلیجی مہنگی ہے، پھیپڑا سستا ہے. تو بہرحال چیل کموں کو ڈالنے سے تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، جو مجھے یاد ہے نا، ایسا ہی فتح رضویہ شریف میں منع فرمایا ہے. اچھا، سمندر میں جا کے چکر لگا کر آ جاتے، بلائے بلائے رہ جاتے. تو یہ جو جتنے بیچارے جو کشتیوں میں سمندر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی تو موجیں لگ گئی ہیں حضور. نہیں تو مطلب ان کو کوئی دیکھے، یہ تو اپنے تجربہ کرے نا. کسی کو واقعی بلا تنگ کرتی ہو، نہ اچھل کود کرتا ہو، نہ اس کو کشتی میں لے جائے، نہ کشتی سے اچھل کے دریا میں پڑے، نہ پھر باہر یوں کر کے آ جائے، نہ اب بالکل نارمل ہو کر اپنے پاس آ جائے تو پتہ چلے. قرآنی آیتیں پڑھنے سے بلاؤں کا علاج ہوتا ہے، تعویذات کہ اس کے مخصوص طریقے ہیں. خالی سمندر کا چکر لگانے سے بلائیں دور ہوتی ہوں، ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے کہیں. اللہ بہتر جانے، اگر کوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. اب عوامی رومر اس طرح کی ہوتی ہیں بعض اوقات. ہاں، بعض اوقات اس میں وزن ہوتا بھی ہوگا، نہیں بھی ہوتا ہوگا، تو کچھ اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس. کیا کوئی اس طرح گیا ہو اور اس کی بلا اتر گئی ہو تو کوئی بتائے نا، تو پھر آدمی سمجھ کہ سمندر میں آنا جانا یہ تو گناہ نہیں ہے. کشتی میں آتا ہے جاتا ہے تو، اور اب مقصد ہے کہ وہی بلا اترتی ہے، اس سے کسی کو جن چڑھا ہوا ہے تو ستاتا ہے، اور وہ سمندر کے چکر لگانے سے بعض ٹوٹکے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو لیکن اس کا کچھ میں یس اور نو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مچھلیاں جیسے بعضوں کو دیکھا ہے کچھ چیزیں کھلاتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ نکل کے کھاتی ہیں، جیسے آٹا یا پاپ کارن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز دی جائے نا تو وہ لپک کے اس کو لیتی ہیں. اگر ایسا ہے تو اجازت ہوگی؟ ہاں، اگر آٹا دیکھو تو پھر یہ ایک گولی کھائی ڈالی، یہ آئی اور کھا لیا. اب یہ بہت ساری گولیاں ایک جگہ ڈال دیں